بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 64ویں قسط پیش خدمت ہے۔ خالد نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ بھی راستے میں تھے جب عقیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بحرہ اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن عبد الملک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ خالد طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر اور دوسرے کا جودی بن ربیعہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد الملک پہلے ہی خالد کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں: میرے دوستو، خالد سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا اس میں کیسی طاقت ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ خالد کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور خواہ کمزور، وہ خالد کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد سے شکستیں کھائی تھی، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ عقیدر نے کہا، تم مجھ سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا۔ عقیدر نے کہا، پھر تم میرے بغیر لڑو گے، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کراؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہ تھا کہ وہ نہیں لڑنا چاہتا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ خالد کا سالار عاصم بن عامر قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عامر کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سالار عاصم ان تک پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد الملک ہوں۔ عاصم نے کہا، اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ عقیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے خالد کے پاس لے چلو، میں نہیں لڑوں گا، خالد کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ خالد نے اپنے خیمے میں اس کی بات سن کر کہا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول سے بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں سے جا ملا۔ عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا، عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ خالد نے کہا، اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا، مگر تو میرے رسول کا، میرے مذہب کا دشمن تھا۔ خدا کی قسم، میں تجھے بخش نہیں سکتا۔
تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد نے ایاز بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ خالد نے ایاز کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا۔ پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد نے تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابل رکھے اور ایاز کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دو سرداروں ابن حدر جان اور الہم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں آصف بن عمر اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد نے ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا سی بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاز کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں رستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 کے آخری دن تھے۔ خالد نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علم برداروں نے شکست پہ شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا جیسا مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے باغ باغ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مہران نے اسے کہا تھا، مت گھبرا بہمن، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جولی میں ڈال آیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ یہاں تجھے سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ مہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، بہمن، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟
کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے۔ میری تعریف کر کہ میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں انہیں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا برم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسریٰ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہوا ہی چاہتی تھی۔ اس وقت خالد مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجدل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ خالد عین التمر میں ہیں۔ خالد کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا تھا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو از سر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروب دار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ ان میں بعض پکڑے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد جب دومت الجدل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسریٰ کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسریٰ کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھڑ سوار مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا۔ بہمن نے پوچھا، اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو تو لایا ہے؟ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ بہمن جازویہ نے تنزیہ سے لہجے میں پوچھا، چلا گیا ہے؟ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جازویہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی اور ملتجی آواز میں کہا، میں عین التمر سے آیا ہوں۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن میں ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بہمن نے کہا، بول، جلدی بول، کیا بات ہے وہ جو تو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے؟ بہمن جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا۔ عین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا، خالد عراق سے چلا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو عمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ بہمن جازویہ نے کہا، زرتشت کی قسم، خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں پوری خبر لایا ہوں سالار۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے۔
اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومد الجندل چلا گیا ہے، جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جاذبیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دومد الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ بہمن جاذبیہ نے اس آدمی سے کہا، تم واپس چلے جاؤ اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا، مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ اوہ میری پیاری بیٹی۔ بہمن نے بیٹی کو فرتے مسرت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا، کب؟ مجھے خالد کی لاش دکھانا محترم پدر۔ یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جاذبیہ نے بڑی زور سے کہکا لگایا۔ بہمن جاذبیہ کا یہ فاتحانہ اور طنزیہ کہکا پہلے کسریٰ کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سلاروں تک گیا، پھر مدائن کی ہزیمت خوردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور ہدایات کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں کو اور شاہی محل کی عورتوں کو، جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی، یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی۔ تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا، خالد کی لاش؟ کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سرالوں کے گھوڑے ہوتے تھے، گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑے میں ذرا سا بھی کوئی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑوں کی خوشی میں ناچتے کودتے ہیں۔ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑے کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے سائز سے کہا، میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا۔ ایک ادھیڑ عمر سائز جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا، دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ لڑکی نے کہا، اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے۔ باقی گھوڑوں کے سائز بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملے کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اگر خالد واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا، کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ بہمن کی بیٹی نے جواب دیا، زندہ یا مردہ اسے مدائن میں لایا جائے گا۔ اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتے دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہسمکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسائی نہیں، مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کی آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مسنا بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سراروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کی شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی۔
جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا، جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔